اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے انتخاب کیا، عموماً روزی رزق کے حوالے سے اور وسائل کی کمی بیشی کے حوالے سے اکثر لوگوں کو دعائیں کرتے بھی دیکھا گیا اور اکثریت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلہ شکوہ کرتے بھی سنا گیا کہ ہمارے لیے وسائل کم پڑ گئے، پورے نہیں ہو رہے۔ آج ہم اس حوالے سے قرآن پاک سے ایک فارمولہ اخذ کرتے ہیں۔ سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112۔ آیت کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بستی جس کے لوگ امن سے اور اطمینان سے رہ رہے تھے اور ان پر رزق اور وسائل کی بارش ہو رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اس نعمت کا کفران کیا تو پھر ان کے ساتھ جو معاملہ درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ انہیں اسباب و وسائل سے محروم ہونا پڑا اور تکلیف والے معاملات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس آیت میں ایک لفظ امن استعمال ہوا اور دوسرا اطمینان استعمال ہوا۔ امن سے اور اطمینان سے۔ امن کے جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ خارج کی دنیا میں، خارج میں معاملات جتنے بھی ہیں یہ امن سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں فساد اور بے چینی نہیں ہوتی، اور اطمینان کا تعلق ہر شخص کے انر سیلف کے ساتھ ہے۔ جب امن بھی ہو، اطمینان بھی ہو، یعنی معاشرتی معاملات بھی درست ہوں اور بندے کے اندر انفرادی معاملات میں بھی اطمینان اور سکون کی لہر ہو، جس میں لالچ، ہرس، ہوس کو اگر نکال دیا جائے تو اطمینان کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کے حوالے سے کہا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا گیا ہے۔ اب اطمینان کے حوالے سے قرآن کی متعدد آیات موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے یہ درخواست کی، سورہ البقرہ آیت نمبر 260، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ مجھے بتائیے مردے کیسے زندہ کرو گے، تو انہیں کہا گیا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اولم تومن، قالا بلا، انہوں نے کہا جی ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لا یطمئن قلبی، لیکن میں قلب کے اطمینان کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ اب قلب کے اطمینان کے لیے سوال کیا جانا ضروری ہے اور قلب کے اطمینان کے لیے مشاہدے میں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور خارج میں امن کے معاملات بھی موجود ہوں تو وسائل اور اسباب کے حوالے سے بہتات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 112 میں یہ فارمولہ دیا گیا کہ جو شخص اپنے ارد گرد کے ماحول میں امن و سلامتی کو ملحوظ رکھے اور اپنے دل میں، انر سیلف میں، قلب مطمئنہ یا نفس مطمئنہ کے درجے تک اپنے آپ کو وہاں تک رسائی دے دے تو پھر اس کے لیے وسائل اور اسباب کی قطعاً کوئی کمی نہیں رہتی۔ ہم نے پریکٹیکلی اس بات کو آزما کے بھی دیکھا اور قرآن کی یہ بات 100% حرف بحرف درست ہے کہ یہ جو اطمینان قلب اور امن کے معاملات ہیں، وسائل اور اسباب کی بہتات کے لیے ایک بہت اعلیٰ فارمولہ ہے۔ ہمارے ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس فارمولے کو اپنی اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف بھی عطا ہوتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔